اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ کل کی جو ویڈیو ہم نے بنائی لاسٹ، اس میں انسان کی روح کی تربیت اور جس ماحول میں وہ پروان چڑھتا ہے بندہ، اس کے بارے میں بنائی تھی۔ آج جو آپ کے لیے بات نکالی ہے وہ سب سے زیادہ اہم اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیں، ہر انسان میں ڈر کا عنصر ہوتا ہے، قدرتی ہے، ہوتا ہے انسان، ہر انسان میں ہوتا ہے، چھوٹا بڑا، بیٹی بہن بیوی، سب کے اندر ڈر کا عنصر ہوتا ہے۔ ڈر کو ختم کرنے کا ذریعہ صرف دوائیاں بھی ہیں۔ میں نے جو پچھلی دوائیوں میں ذکر کیا تھا، اگر ایکونائٹ ہے تو وہ اسی پہ ہی میں نے ذکر کیا تھا۔ دوائیاں دینا پڑیں گی، بالکل دینا پڑیں گی۔ ہومیو دوائیاں روح پر اور جسم پر دونوں پر کام کرتی ہیں۔ ہر انسان میں ہوتا ہے، اس پر قابو پانا ہوتا ہے۔ ڈر ہو یا خوف ہو، یہ بھی انسان میں ہوتا ہے۔ ہر انسان میں جیلسی کا بھی عنصر ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا کیوں، یہ مجھ سے چھوٹا کیوں۔ ہر انسان میں ہوتا ہے، کم یا زیادہ یہ ڈفرینس آتا ہے۔ کسی میں کم ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کہیں کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ انسان کہاں رہا؟ وہ کہیں میرے کو ڈر آتا ہی نہیں ہے، نہیں تو اگر ڈر نہیں ہے تو انسان کہاں رہا؟ ڈر میں ہے، انسان ہے، انسان کا وجود ہے تو ڈر موجود ہے، اس میں ڈر موجود ہے، خوف موجود ہے، تو جیلسی بھی موجود ہے۔ اس طریقے سے اسی طریقے سے حسد بھی موجود ہے۔ حسد جیلسی کے اندر ہی آتا ہے، حسد۔ اسی طریقے سے ہوشیاری، اچھے معنوں میں ہوشیاری کہتے ہیں اور منفی معنوں میں چالاکی، ہر انسان میں ہوتی ہے۔ کم یا زیادہ سوال وہیں آ رہا ہے۔ جس میں کم ہوتی ہے وہ اچھے لیول پہ جاتے ہیں، اچھا امپرومنٹ پاتے ہیں، مثبت سوچتے ہیں، مثبت خیالات رکھتے ہیں۔ ہر انسان میں کہ میں اچھا نظر آؤں، یہ ہوتا ہے، کم یا زیادہ۔ ہر انسان اپنی قابلیت دکھانا چاہتا ہے، کم یا زیادہ۔ جو نقطہ میں اٹھا رہا ہوں اس کو ایز اٹ از سمجھیں۔ ہر انسان اپنا پیار چاہتا ہے، کم یا زیادہ۔ میری بیوی، میرے بچے، میری بیوی، میرے بچے، میرا پیار، جب اس کو چوٹ پہنچتی ہے تو پھر وہ اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ بھئی یہ ہاتھ جو میں اٹھا رہا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ میرا انگوٹھا، اگر اس کو یہاں سے کاٹ دیا جائے اور کاٹ کے اس کی مرہم پٹی کر کے چھوڑ دیا جائے تو انگوٹھا تو چلا گیا، تو میرا ہوتا تو چلا کیسے گیا؟ شوگر والے کو زخم ہو جاتا ہے، پیر کاٹ دیتے ہیں وہ میڈیکل کے اندر، تو میرا پیر تو زخم ہو گیا تو وہ کاٹ دیا گیا، تو وہ تیرا کہاں رہا؟
میرا جسم موت آ گئی مر گیا تو میرا کہاں رہا. بڑی باریک بینی بات ہے. میرا کچھ نہیں ہے، سب تیرا ہے. یعنی اس کائنات کے مالک کا ہے. جب سب اس کا ہے تو میرے کے عنصر سے نکل جاؤ آپ. میرے بچے، ارے بھائی تیرے بچے ہیں تو تجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ تیرے بچے ہیں تو تیرا کہنا کیوں نہیں مان رہے؟ تیرے بچے ہیں تو تیرے نقش قدم پہ کیوں نہیں چل رہے؟ تیرے بچے ہیں تو تیرے بتائے ہوئے نقش قدم پہ کیوں نہیں چل رہے؟ تیرے بچے ہیں تجھی سے جدا ہیں. تو میرے کے عنصر سے نکل جاؤ. کچھ بھی میرا نہیں ہے دنیا میں. میرا گھر زلزلہ آیا ٹوٹ گیا، تیرا گھر ہے تو ٹوٹ کیوں گیا؟ ذرا باریک بھی نہیں ہے، اس کے کئی پہلو نکلتے ہیں. آپ دوسرے پہلو میں چلے جائیں گے تو بول کہ میرے پہ ہی بیس اترے گا. میں مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز اس کائنات کے مالک کی بنی ہوئی ہے. تو میرے کے عنصر سے نکل جاؤ. جب میرے کے عنصر سے نکلو گے تو یہ سب چیز اس کائنات کی ہے. وہ جب چاہے لے لے آپ سے، جب چاہے وہ آپ کو دے. اس نے ایک رول اور قانون بنا دیا ہے، اس قانون کے مطابق سارا نظام چلتا ہے. اسی طرح میرا جسم تو روح نکل گئی، چھوڑ دیتا ہے، یہ جسم چھوڑ دیتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے. اب آپ جو دنیا میں عمل کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، اپنی ماں کے لیے کرتے ہو، اپنی بہنوں کے لیے کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے لیے کرتے ہو، لیکن دوسروں کے ساتھ غلط کر دیتے ہو. تو دوسروں کے ساتھ جو آپ غلط کر رہے ہو، اس غلط سے جو انکم ہو رہی ہے وہ آپ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو کھلا رہے ہو. تو یہی آپ سے باغی ہو جائیں گے. غلط کر کر اچھے کی امید نہ رکھیں، اچھا کر کے بھی اچھے کی امید نہ رکھیں. جو آپ نے اچھا کیا ہے وہ رب کائنات اس کا صلہ دے گا. جو آپ نے غلط کیا ہے اس کی مار یہاں بھی لگے گی، وہاں بھی لگے گی، دونوں دنیا میں لگے گی. زمین پہ بھی لگے گی اور آخرت میں بھی لگے گی. اب کرنا کیا چاہیے اس کنڈیشن میں؟ اس کنڈیشن میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنی خامیوں پر نظر رکھنی چاہیے. اور جہاں کہیں تم پھنس جاؤ، میرے عنصر میں پھنس جاؤ، میرا شوہر، میرے بچے، میرا، تو اس میں سے نکلو. یہ غلط ہے، اس میں سے نکلو. نہ وہ تمہیں ترقی کرنے دے گا، نہ وہ آگے بڑھنے دے گا، نہ وہ تمہارا معیار بننے دے گا، نہ وہ زندگی میں آپ سرخرو ہو سکو گے. میرے عنصر میں سے نکلو. ہومیو دوائی کھا کے نکلو. ہومیو دوائی اسی کی اصلاح کرتی ہے. آج میں جو اس طریقے سے بات کر رہا ہوں، یہ دوائیاں میں نے اپنے بھی استعمال کی ہیں. میں نے خود تربیت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اپنی خامیوں پر بھی نظر رکھنے کی کوشش کی ہے. ایک ایک پل، ایک ایک منٹ اپنی خامیوں پہ نظر رکھتے ہیں. کوشش کی گئی ہے. ہم بھی مشکل میں پھنستے ہیں، ہم بھی پریشانی میں پھنستے ہیں، ہم بھی چنگل میں پھنس جاتے ہیں. اس میں سے نکلنے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. ہر وقت، ہر پل، ہر لمحے دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے تو اس چنگل سے نکلے. آج جو ٹاپک اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. دوائی پہ آ جاتے ہیں. آج کی دوائی جو ہے وہ پالی ٹرائچم ہے، پولی ٹرائچم ہے. دراصل یہ دوائی پیشاب کی تکالیف، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد میں پیشاب کرتے وقت درد، پیشاب میں رکاوٹ کے طور پہ کام کرتی ہے. رکاوٹ اگر ہو رہی ہو تو بہترین کام کرتی ہے.
پیشاب کا بند ہو جانا بھی پہ بھی کام کرتی ہے، رک جاتا ہے تو اس پہ بھی یہ کام کرتی ہے۔ استسقا جو ہوتا ہے، جو پیٹ کا پھولنا، پانی بھر جانا، اس پر بھی اچھا اس کا اثر ہے۔ ورم اور غدہ مزی کے لیے بھی مفید دوا ہے، ورم پر بھی اچھا کام کرتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ غدہ مزی کے بڑھ جانے میں ڈاکٹر اے ایم کشن نے مدر ٹنچر کے استعمال کی اس کی سفارش کی ہے، لیکن اس کی طاقت جو ہے وہ کیو کی پوٹنسی یعنی جو اوریجنل پوٹنسی ہے اس سے لے کے 3x کی پوٹنسی پر۔ تو میں آپ کو اس کی دوائی جو ہے بنیادی طور پہ کیو کی پوٹنسی صحیح رہے گی، آپ کیو کی پوٹنسی لے لیں۔ اور اس کا جو تعلق ہے اس دوائی کا وہ چیمفیلا سے ہے، سیبل سیرولیٹا سے ہے۔ تو آپ یہ دوائی آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ تعالی پیشاب کے حوالے سے جو بھی رکاوٹیں ہیں اس میں یہ بہت اچھا، بہت کارگر دوائی ہے۔ اور پولی ٹرائچم اس کا نام ہے۔ اور پیشاب میں درد ہو اس پہ کام کر رہی ہے، پیشاب میں رکاوٹ ہو اس پہ کام کر رہی ہے، پیشاب بند ہو جانے پہ کام کر رہی ہے، استسقا پہ کام کر رہی ہے، ورم پہ کام کر رہی ہے، غدہ مزی کے بڑھ جانے پر کام کر رہی ہے۔ کیو کی پوٹنسی 15 قطرے دن میں 3 ٹائم استعمال کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ان تمام بیماریوں سے آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ اور اگر شدت بہت زیادہ ہے، رکاوٹ زیادہ ہے، تو اس کی دہرائی 1 گھنٹے کے وقفے سے بھی کی جا سکتی ہے تاکہ وہ آپ کو جلد سے جلد اس کی افادیت ہو سکے۔ تو ویڈیو کیسی رہی؟ اور ہر ویڈیو میں دوائی کے ساتھ ساتھ ایک اصلاح کا ایک نقطہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بڑے لمبے موضوع ہوتے ہیں، لیکن میں چھوٹے سے ٹائم میں اتنے لمبے موضوعوں کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی گہرائی کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کم سے کم کئی گھنٹے لگیں گے یہ موضوع میں۔ پھر اس میں سوالات اٹھتے ہیں، اگر لائیو کال کا سلسلہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس میں بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں، اس میں 4 5 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ گھنٹے ضائع نہیں جائیں گے، یہ انسانوں کی شخصیت بنا دیں گے، یہ ہماری روح کی اصلاح کر دیں گے، ہماری تربیت کر دیں گے۔ اور پھر ہم یہ دوائی بھی کھائیں گے، اپنی اصلاح ہم خود بھی کوشش کریں کرنے کی، اور پھر دوائیاں بھی کھائیں۔ ہومیو دوائی بہت اچھا رزلٹ دیتی ہیں، انسان کی شخصیت بنانے پہ بہت اچھا رزلٹ دیتی ہیں۔ میں اسی امید کے ساتھ آپ سے یہ کہتا ہوں، دوائی تو آپ ہومیو کھاتے رہیں اور علاج ہومیو کرائیں اور اپنی تربیت کریں، روح اور صحت کو دونوں کو بحال رکھیں۔ میں نے بھی یہی عمل کیا ہے تو میرا بھی آپ کو یہی مشورہ ہے۔ ایک اچھے انسان کا یہی فرض ہے، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جہاں رہیے مسکراتے رہیے، اپنی اصلاح کرتے رہیے، دوسروں کی اصلاح خود ہی ہو جائے گی، آپ اپنی اصلاح کرتے رہیے۔ اسی امید کے ساتھ اللہ حافظ۔